یہی سوچ کر میں اپنے گھر میں رکھا ہوا ایک کفن کا ٹکڑا لے آیا اور اس بچے کو بڑی تعظیم سے وہیں پر قبر کھود کر دفن کر دیا۔ جانے کس کا بچہ تھا؟ گاؤں میں تو کسی کا بھی بچہ نہیں لگ رہا تھا، اور ہمارے گاؤں میں تو معمولی دکھ سکھ پر بھی لوگ ایک دوسرے کا حال پوچھ لیتے تھے۔ لیکن ابھی اس بات کو ایک دن گزرا تھا کہ اچانک رات کو جھاڑیوں کے پیچھے سے مجھے کسی عورت کے سسکنے کی آواز آئی۔ میں حیران تھا کہ یہ آواز کیسی ہے، لیکن جیسے ہی میں نے وہاں جھانکا تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ہر رات مجھے وہاں عورت کے رونے کی آواز آتی۔ اب مجھے قبرستان میں ڈر لگنے لگا۔ پھر اس بات کا ذکر میں نے اپنی بیوی کے سامنے کیا تو وہ حیرت سے کہنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کی آواز آئے اور وہ آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہو سکتا ہے یہ آپ کا وہم ہو۔ لیکن میں اسے کہنے لگا کہ یہ میرا وہم نہیں ہے، مجھے ہر رات کوئی عورت بین کرتی ہوئی سنائی دیتی ہے، نہ جانے اسے کیا دکھ ہے۔ پھر میری بیوی کہنے لگی کہ کہیں وہ کوئی غیر فطری مخلوق تو نہیں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں حیرت سے اپنی بیوی سے پوچھنے لگا، کیونکہ اکثر جنات وغیرہ کی آوازیں بھی قبرستان میں گونجتی ہیں، چاہے وہ پھر رونے کی ہو یا ہنسنے کی یا پھر کسی کو ڈرانے کی۔ اگر وہ عورت نظروں سے پوشیدہ ہو کر بیان کرتی ہے تو ضرور وہ کوئی جن زادی ہوگی۔ میری بیوی کو 100% یقین تھا۔ اب میں اس بات پر پریشان رہنے لگا۔ شہر میں کام کرنے والا میرا دوست اکرم گاؤں اپنے بیوی بچوں سے ملنے آیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، تیرے حالات یہاں کبھی نہیں بدلیں گے، تو میرے ساتھ چل، وہاں محنت مزدوری کرنا، ساتھ ہی گورکن کا کام بھی دیکھنا، تو تیرے گھر کا اچھا گزارا ہو جائے گا۔ میں اس کی بات پر اب سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ ویسے بھی ہر رات اب مجھے قبرستان میں ڈر لگنے لگا تھا۔ جب میں نے یہ بات بیوی سے کہی تو کہنے لگی، اللہ کا نام لے کر تم اکرم کے ساتھ چلی جاؤ، میں اماں اور بچوں کو سنبھال لوں گی۔ یوں اس کے کہنے پر میں یہ گاؤں چھوڑ کر جانے لگا۔ جب یہ بات گاؤں کے ذمہ دار کو پتہ چلی تو وہ ناراضگی سے کہنے لگا، خدا بخش، تیرے علاوہ کوئی بھی گاؤں میں دوسرا ایسا شخص نہیں جو ہمارے مرنے والوں کے لیے قبر کھود سکے۔ میں نے کہا، سائیں، اب اتنے کم پیسوں میں میرا گزارا نہیں، مجھے اپنے بھی بچے پالنے ہیں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ اتنا بھی نہ کہا کہ میں تمہارا معاوضہ بڑھا دوں گا۔ اب میں اکرم کے ساتھ شہر آ گیا۔ شہر میں ایک نئی دنیا تھی۔ پہلے تو میں ان بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن پھر اکرم کے ساتھ مزدوری دیکھنے لگا۔ کبھی مزدوری مل جاتی تو کبھی نہیں، لیکن جو بھی معاوضہ ملتا وہ اچھا خاصا تھا۔ میں خوش ہو گیا۔ بھلے ہفتے میں 3-4 دن دہاڑیاں لگتی تھیں، لیکن پھر بھی اچھے خاصے پیسے ہاتھ لگ گئے تھے۔ پھر ایک رات میں کام سے واپس آ رہا تھا جب میں نے شہر میں موجود قبرستان میں ایک شخص کو دیکھا۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور وہ قبر کھودنے میں مصروف تھا۔ پسینہ پسینہ وجود لیے، شاید اسے اس کام کا تجربہ نہیں تھا۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، کہنے لگا، صاحب جی، مجھے قبر کھودنے کا تجربہ ہے، میں ایک گورکن رہ چکا ہوں، اگر آپ کو مناسب لگے تو میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ وہ فوراً ہی تیار ہو گیا۔ ویسے بھی لباس سے اور حلیے سے وہ ایک امیر گھر کا لگ رہا تھا۔ خوبصورت نوجوان تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اکیلا اس وقت قبر کیوں کھود رہا ہے۔ تبھی میں نے اس کی مدد کی اور قبر تیار کر دی۔ لیکن اچانک ہی میری نظر تھوڑی دور جھاڑیوں پر پڑی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہاں پر ایک کپڑے میں لپٹی لاش رکھی تھی۔ وہ لڑکا شدید دہشت زدہ لگ رہا تھا۔ میں کپ کپاتے لہجے میں اس سے پوچھنے لگا کہ یہ کس کی لاش ہے، لیکن اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور اپنی جیب سے 1000 کے 5 نوٹ نکالے اور میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اتنے پیسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا، لیکن ایسے لگا جیسے یہ نوجوان اپنا جرم چھپا رہا ہے۔ اتنا تو میں بھی پاگل نہیں تھا۔